مملکت خداداد پاکستان اپنے قیام کے اوائل سے ہی سازشوں میں گھری رہی ہے۔ اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار پاکستان کئی محاذ پر اپنی بقا کی جنگ لڑتا رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو کئی قتل ایسے ملتے ہیں جن کو آج تک حل نہیں کیا جا سکا۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی کیسز کے بارے میں بتائیں گے۔ 16 اکتوبر 1951 کا دن تھا۔ وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کو کمپنی باغ راولپنڈی میں پاکستان مسلم لیگ کے جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا۔ اوائل سرما کی شام نوابزادہ لیاقت علی خان 3:45 بجے جلسہ گاہ پہنچے۔ ان کے استقبال کے لیے کوئی بھی مسلم لیگی مرکزی یا صوبائی رہنما موجود نہیں تھا۔ مسلم لیگ کے ضلعی رہنما شیخ مسعود صادق کے خطبہ استقبالیہ کے بعد وزیر اعظم مائک پر آئے۔ وزیر اعظم نے ابھی برادران ملت کے الفاظ ہی ادا کیے تھے کہ پستول کے 2 فائر سنائی دیے۔ اگلی صف میں بیٹھے افغان باشندے سید اکبر نے پستول نکال کر وزیر اعظم پر یک کے بعد دیگرے 2 گولیاں چلائیں۔ پہلی گولی وزیر اعظم کے سینے اور دوسری پیٹ میں لگی۔ وزیر اعظم گر پڑے۔ 9 سیکنڈ بعد 9mm پستول کا 1 فائر سنائی دیا، پھر یک کے بعد دیگرے ریوالور کے 3 فائر سنائی دیے۔ وزیر اعظم شدید زخمی حالت میں جلسہ گاہ سے باہر لائے گئے۔ ان کو ملٹری اسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ ضیاء الحق بہاولپور کے قریب بستی لال کمال میں طیارے کے ملبے سے اٹھنے والے سیاہ دھوئیں نے قومی افق پر سازشی نظریات، شکوک و شبہات اور اندیشوں کی سیاہی پھیلا دی۔ ساتھ ہی ضیاء الحق کے مجوزہ نئے نظام کی قسمت بھی تاریکی کے حوالے ہو گئی۔ جنرل ضیاء 1 مارچ 1976 کو آرمی چیف بنے۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء نے مارشل لا لگایا، جمہوری قیادت کو نظر بند کیا، 90 دنوں میں الیکشن کروانے کا وعدہ کیا، مگر تاریخ نے دیکھا کہ بعد میں بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی۔ 1980 میں جنرل تجمل نے اپنے بیٹے نوید اور دیگر جونیئر افسران کو ساتھ ملا کر ضیاء کے قتل کی سازش تیار کی۔ منصوبہ یہ تھا کہ ضیاء کو 23 مارچ کی پریڈ میں گولی مار کر قتل کیا جائے، وہی منصوبہ جو انور سادات کے قتل کا تھا۔ ضیاء کی سیکیورٹی انچارج جنرل مجیب نے سازش کا سراغ لگا لیا اور سب ملزمان پکڑ لیے گئے۔ 17 اگست 1988 کو 3:51 پر جنرل ضیاء امریکی سفیر رافیل اور 8 پاکستانی جرنیلوں کے ہمراہ جہاز حادثے میں جہاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں مجموعی طور پر 31 افراد جہاں بحق ہوئے۔ بریگیڈیئر یوسف اور فوج کے دیگر ذرائع کے مطابق یہ سبوتاژ کی ایک کارروائی تھی، یعنی کہ ایک ضرب میں پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت کا خاتمہ۔ پاک فضائیہ کی رپورٹ کے مطابق جنرل ضیاء کے طیارے کو نہ کوئی فنی خرابی تھی، نہ کسی نے اس کو میزائل سے گرایا تھا، کیونکہ جہاز پر ایسے کسی نشان کی موجودگی کا پتہ نہیں چلا۔ جہاز کے ملبے کا کیمیائی معائنہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے کروایا گیا، جہاں سے تحقیقات نے نیا رخ اختیار کیا۔ کیمیائی تحقیق کے مطابق جہاز کے اندر پینٹا ایری 3 ٹول ٹیٹرا نائٹریٹ یعنی PETN کی موجودگی کا پتہ چلا۔ یہ ایک کیمیائی مواد ہے جو دھماکہ خیز ہتھیاروں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ مواد صرف چند اعلیٰ لیبارٹریز میں ہی پایا جاتا ہے، عام طور پر اس کا ملنا ناممکن ہے۔ حکیم محمد سعید کو 1964 میں سیاسی افق پر اس وقت کافی توجہ ملی جب انہوں نے فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت میں وزارت صحت کے اعلیٰ ترین عہدیدار اور پاکستان آرمی میڈیکل کور کے سربراہ سرجن جنرل آف پاکستان لیفٹیننٹ جنرل واجد علی خان پر کڑی تنقید کی۔ یہ وہی جنرل واجد تھے جو حکمت اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے کھلے ناقد سمجھے جاتے تھے۔ سندھ کے سابق گورنر، طب اور ادویہ سازی کے ادارے ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے بانی سربراہ، ممتاز سماجی شخصیت، سیاستدان اور پاکستان کے نامور طبیب حکیم محمد سعید کو 17 اکتوبر 1998 میں ایک حملے میں قتل کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ وہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں طویل جلاوطنی کے بعد 2007 میں وطن لوٹی تھی۔ دبئی سے کراچی پہنچنے پر ہزاروں افراد نے ان کا استقبال کیا۔ وہ ایئرپورٹ سے اپنی رہائش گاہ کو لوٹ رہی تھیں کہ راستے میں ان کے قافلے کو خودکش بمباروں نے نشانہ بنایا۔ اس حملے میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جبکہ بے نظیر بھٹو محفوظ رہیں۔ وہ 2008 کے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنے وطن لوٹی تھیں۔ اسی حوالے سے 27 دسمبر 2007 کو انہوں نے راولپنڈی میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کیا۔ ان کی گاڑی جلسہ گاہ سے نکل رہی تھی کہ ایک خودکش دھماکہ ہوا۔ اس حملے میں بے نظیر بھٹو ہلاک ہو گئیں۔ بے نظیر بھٹو کی ہلاکت کے بعد ان کی جماعت کی قیادت ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کو سونپ دی گئی، جبکہ پاکستان کے سابق صدر آصف زرداری پارٹی کے شریک چیئرمین مقرر کیے گئے۔ میر مرتضیٰ بھٹو پاکستان میں سیاسی قتل کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کے فرزند اور پاکستان پیپل پارٹی شہید بھٹو گروپ کے سربراہ میر مرتضیٰ بھٹو 20 ستمبر 1996 کو اپنے 7 ساتھیوں سمیت پولیس فائرنگ میں ہلاک ہو گئے تھے۔
اس قتل میں اس وقت کے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعلیٰ عبداللہ شاہ، DIG شعیب سڈل، SSP واجد دورانی، ASP رائے طاہر، ASP شاہد حیات، پولیس افسر شبیر قائم خانی اور آغا طاہر ملزم قرار دیے گئے تھے۔ اس روز 2 فیصلے ہوئے تھے، ایک پولیس نے کیا اور ایک مرتضیٰ بھٹو نے۔ جلسے میں جانے کے لیے مرتضیٰ بھٹو 70 کلفٹن سے نکلے تو پولیس کی نفری 70 کلفٹن کے سامنے شاہراہ ایران پر پہلے سے موجود تھی۔ پولیس نے مرتضیٰ بھٹو کے قافلے کا راستہ روکنا چاہا، مگر مرتضیٰ بھٹو کے قافلے میں شامل کوئی بھی گاڑی رکے بغیر چلتی ہی چلی گئی اور پولیس کی کوشش ناکام ہو گئی کہ مرتضیٰ بھٹو یا ان کے ساتھیوں کے اسلحہ لائسنس کی پڑتال کر لی جائے۔ ارشد شریف اگست 2022 میں اپنے خلاف کئی مقدمات درج ہونے کے بعد پاکستان چھوڑ گئے تھے۔ ابتدائی طور پر وہ متحدہ عرب امارات میں رہے، جس کے بعد وہ کینیا چلے گئے جہاں انہیں قتل کیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر کینیا کے میڈیا نے مقامی پولیس کے حوالے سے کہا کہ ارشد شریف کو پولیس نے غلط شناخت پر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بعد میں کینیا کے میڈیا کی رپورٹس نے قتل سے متعلق واقعات کی رپورٹنگ کرتے ہوئے بتایا کہ ارشد شریف کے قتل کے وقت ان کی گاڑی میں سوار شخص نے پیرا ملٹری جنرل سروس یونٹ کے افسران پر گولی چلائی تھی۔ اس کے بعد حکومت پاکستان نے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی جو قتل کی تحقیقات کے لیے کینیا بھی گئی۔ قتل کے فوری بعد جاری بیان میں کینیا پولیس نے کہا تھا کہ پولیس نے ان کی گاڑی پر رکاوٹ عبور کرنے پر فائرنگ کی۔ نیشنل پولیس سروس NPS نیروبی کے انسپکٹر جنرل کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 50 سالہ پاکستانی شہری ارشد محمد شریف گاڑی نمبر KDG 200M پر سوار مگادی کاجیادو کی حدود میں پولیس کے ایک واقعے میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔